غوث پاک کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات بے شمار. بس اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اس سے پیشتر آپ نے حضور غوث پاک کے متعلق سماعت کیا. غوث پاک کون؟ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو دیکھا. اور سیدہ مجھ سے فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن و حسین کے بدلے مجھے 2 انمول ہیرے عطا کیے. ایک عبد القادر تم ہو اور ایک تمہاری نسل سے علاء الدین علی احمد صابر. بڑے پیر دستگیر کے مناقب، ان کے فضائل ہم کیا بیان کریں. زندگیاں ختم ہو جائے گی، لوگ بیان کر کے تھک جائیں گے، ان کے فضائل اور مناقب ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. خود فنا فرماتے ہیں قد فنا عبد القادر وما بقا الا جسد جد. عبد القادر کب کا فنا ہو گیا، اب جو باقی ہے وہ اس کے جد کریم کا جسد ہے. یہ حضور غوث پاک کے فضائل ہیں. آپ کے شہزادگان میں سیدنا عبد الوہاب جیلانی میرے جد کریم، اور سیدنا عبد الرزاق تاج الدین عبد الرزاق جیلانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ خانقاہ شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جلوہ افروز تھے. آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا. آپ دودھ نوش فرما رہے تھے، اچانک آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے. ہمارے سامنے سے کوئی نظروں سے اوجھل ہو جائے یہ ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہوگی. غوث پاک کے شہزادگان کے لیے اور جنہوں نے غوث پاک کے شب و روز کو دیکھا ہو، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ جانتے تھے کہ غوث پاک ہے ہی اس منصب پر فائز، جب چاہے ظاہر ہوں، جب چاہے غائب ہو جائے. حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے درمیان جلوہ افروز تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرا مقام اولیاء میں ایسا ہے. بعد میں آپ کے شہزادے عبد الرحمن تفسونجی کے صاحبزادے سے غوث پاک کی شہزادی کا نکاح بھی ہوا. تو میرا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسے پرندوں میں باز پرندہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا یا دیکھا ہوگا تو بہت کم، بہت اونچائی پہ اڑتا ہے، سب سے بلند اڑتا ہے اور بہت تیزی سے اڑتا ہے. پرندوں میں باز مریدین تھے. وہ آج کے پیر نہیں تھے جو کچھ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں. وہ اس دور کے تھے جس دور میں ہر خانقاہ میں ایک اللہ کا ولی نظر آتا ہے، کیونکہ خانقاہیں موجود تھی، خامخائیں نہیں. سمجھے؟ وہ اولیاء کاملین میں سے حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسونج کے رہنے والے تھے. مریدین سے کہا، اور واقعی صاحب کرامات، صاحب کشف اور بڑے اونچے مرتبے کے ولی کامل تھے. لوگوں میں ان کی ولایت مشہور تھی. مریدین سے کہا کہ میرا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسے فرشتوں، جیسے پرندوں میں باز.
اس محفل میں غوث پاک کے ایک مرید آئے ہوئے تھے جو تفسونج کا سفر کیے ہوئے تھے کچھ تجارت کی غرض سے. انہوں نے جب عبد الرحمن تفسونجی کا ذکر سنا تو ان سے ملاقات کے لیے وہ پہنچے تو محفل میں بیٹھے تھے. اچانک ان کی زبان سے یہ بات نکلی. وہ چادر کمبل اوڑے ہوئے تھے, کمبل پوش تھے. غالباً نام حضرت عمر تھا ان کا, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. بہجت الاسرار میں سید احمد شیخ, بہجت الاسرار میں یہ روایت موجود ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو کمبل اوڑے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا, عبد الرحمن تفسونجی کے محفل میں غوث پاک کے وہ مرید جو ہے وہ کھڑے ہوئے پیچھے تھے. اچانک کھڑے ہوئے تو جھٹکے سے کھڑے ہوئے تو ان کا کمبل جو ہے وہ ان کے کاندھوں سے, ان کے جسم سے نیچے گرا اور فرمایا, اے شیخ اپنی زبان پہ لگام دو. کہ آپ کا مقام شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بلند ہو گیا. آپ نے یہ کیا کہا؟ بتائیے, کسی پیر کی موجودگی میں, اور جب وہ پیر اپنے مریدوں کے حلقے میں ہو اور کوئی اس کی بے ادبی کر دے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ تو مریدین کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی. ان کی طرف لپکے کہنے ہی جا رہے تھے. عبد الرحمن تفسونجی نے کہا, بیٹھ جاؤ. میں اس شخص کے جسم کے ہر ایک حصے سے نور نکلتا ہوا دیکھتا ہوں. پوچھا گیا, ان سے کہا کہ آپ کمبل تو اوڑھیے. مریدین بیٹھ گئے. ان سے کہا کمبل تو اوڑھیے. انہوں نے کہا کہ فقیر جس چیز کو ایک مرتبہ پھینک دیتا ہے سو پھینک دیتا ہے, پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. فقیر نے جو پھینک دیا وہ پھینک دیا, اب اسے ہاتھ نہیں لگائے گا. وہیں سے خانقاہی سے انہوں نے آواز لگائی اپنی بیوی کو, ان کی بیوی کا نام غالباً فاطمہ تھا. آواز لگائی اور فرمایا, فاطمہ میرا کمبل دو. اور یہ گھر جو ہے وہ یہاں سے سامنے کی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ نہیں تھا, 200 میل کی دوری پر تھا, جو تقریباً 250 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا. 57.5 مائل 92 کلومیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب 57 سے 4 50. ٹھیک ہے, اب یہ 42 کلومیٹر آپ ایکسٹرا کر لیجئے تو اس حساب سے تقریباً 300 یا 350 جائے گا. 350 کلومیٹر یعنی 12 دن جانے اور 12 دن آنے, اتنی دوری پر تھا. وہیں سے آواز لگائی. واہ رے غوث اعظم کے مرید خود فرماتے ہیں ہماری بارگاہ کا انڈا بھی جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی مرغیوں پر بھاری ہے. بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, یہ روایت ملے گی. ہماری بارگاہ کا انڈا بھی دوسروں کی مرغیوں پر بھاری ہے. غوث پاک ہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. یا غوث اعظم آپ کی بارگاہ کی طرف منسوب ہو گیا, وہ آپ کی بارگاہ سے پلنے والا بچہ ولایت بھی کامل ہوتا ہے. قدم رکھا ہے اس بچے نے ولایت کی منزل پر, سلوک کی راہ میں قدم رکھا تو بچہ ولایت بھی کامل ہے. تو حضرت انہوں نے وہیں سے آواز لگائی کہ فاطمہ میرا کمبل دو. یہ تو ایک کمال کی آواز لگانا. دوسرا کمال یہ کہ پہنچی 12 دن کی مسافت, 200 میل کی مسافت, 12 دن کا سفر. دوسرا کمال کہ غوث پاک کے مرید کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ بھی باکمال ہوتا ہے. ان کی اہلیہ نے, مخدومہ فاطمہ نے
اس آواز کو سنا اور یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں ہو, کیسے دکھتے نہیں ہو, کیسے بھیجوں, سمجھے. وہ کمبل انہوں نے لیا گھر میں اور گھر کے باہر آنگن میں آئی اور آنگن میں آ کر کمبل ایسا دیا اور کہا لے لو. بتاؤ, غوث پاک کی بارگاہ کی طرف منسوب ہو گیا, غوث پاک کا مرید ہو گیا, تو عالم یہ ہے کہ آواز پہنچتی ہے, ہاتھ بظاہر ہوا میں ہے مگر وہ ہاتھ کہاں پہنچ رہا ہے, اس کے ہاتھ کی رفتار اور اس کے ہاتھ کی لمبائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ غوث پاک کے مریدوں کا عالم ہوتا ہے. تو پھر غوث پاک تو غوث پاک ہے. وہ ہاتھ پھیلایا, وہیں سے انہوں نے خانقاہ میں پھر 12 دن کا سفر ہے نا, پھر کمبل کو لیا اور اوڑھا. یہ بھی انہوں نے دیکھا, عبد الرحمن تفسونجی اور ان کے مریدین نے. عبد الرحمن تفسونجی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے, جس کے مرید کا عالم یہ ہے کہ اب مرید ہوا ہے تو اس کے شیخ کا عالم کیا ہوگا. عبد الرحمن تفسونجی نے انہیں کہا کہ آپ تھوڑا غصہ کم کیجئے, آپ آئے یہاں بیٹھے. بٹھایا اور ان سے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں رہتے ہیں. کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں رہتے ہیں. کہا دراصل ایسی بات ہے کہ میں اولیاء کاملین کی محفلوں میں جاتا ہوں. سمجھے, جیسے یہ محفل ہے, ایک محفل وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے, جس میں اولیاء کاملین موجود ہوتے ہیں. تو وہ محفل خاص ہوتی ہے. ہم اور آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہوتی ہے اور اس محفل میں اولیاء کاملین کون کون پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے. تو عبد الرحمن تفسونجی فرمانے لگے کہ وہ محفل اولیاء کاملین کی خاص ہوتی ہے, جس میں عام کو, جو ولی غیر ولی کو اجازت نہیں ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ اذن دیا ہے, مجھے اجازت عطا کی ہے کہ میں اس محفل میں پہنچتا ہوں. سبحان اللہ, میں اس محفل میں جاتا ہوں کہ اس محفل میں دوسرا کوئی نہیں جاتا. عرض کی کہ میں نے کبھی اس اولیاء کاملین کی محفل میں, جس محفل میں میں جاتا ہوں, بہت سے اولیاء کاملین آتے ہیں, سب کو میں نام سے جانتا ہوں, مگر میں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی نام کے کسی ولی کو اس محفل میں نہیں دیکھا. کیا بات ہے, کسی ولی کو اس محفل میں نہیں دیکھا. تو وہ بھی غوث پاک کے مرید تھے نا. کہنے لگے مجھے کیا پتا, مگر میرے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا کوئی دوسرا نہیں. کہا بات تو یہاں تک نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ولیوں کے لیے ایک راستہ دیا ہے کہ جس راستے سے عوام نہیں, غیر ولی نہیں, بلکہ صرف اولیاء کاملین گزرتے ہیں. میں اس راستے سے گزرتا ہوں جس راستے سے اولیاء کاملین آیا جایا کرتے ہیں. میں نے کبھی اس راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی نام کے کسی شخص کو نہیں دیکھا. فرمایا کہ فقیر نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, آپ خود پتا کریں. یہاں پر عبد الرحمن تفسونجی نے اپنے 2 مریدین کو بھی روانہ کیا کہ جاؤ, کیونکہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سمجھا جائے. جاؤ, بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا کر ان کا معاملہ پتا کرو کہ وہ ہے کون اور کیسے معاملات ہیں. اب اور یہ سوالات ہیں, وہ سوالات ان سے پیش کرو. اب حضور عبد الرحمن تفسونجی کے وہ 2 مریدین نکلے, سفر طے کیا تفسون سے بغداد کا. یہاں حضور غوث انہوں نے روانہ کیا عبد الرحمن تفسونجی نے اپنے 2 مریدین کو. یہاں حضور غوث پاک کچھ لکھ رہے تھے, اور علم کا عالم حضور غوث پاک کے ایسا تھا کہ ایک دن میں 500 فتاوے استفتے آتے تھے, سب کے جواب دیتے تھے. بیک وقت 4 مذاہب پہ فتوے دیتے تھے.
یہ علم تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ الگ ہوتے ہیں، علماء کی راہ الگ ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ ولی عالم ولی ہوتا ہے؟ تو امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ اگر عالم ولی نہیں تو دنیا میں کون ولی ہے؟ تو یہاں مراد عالم ربانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہ علم وہ کسبی عطا فرمائے، کسبی سے اس کے مقدر میں ہو یا حبیب علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر۔ کوئی ایسے بھی ہوئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے علم لدنی عطا کیا، جیسے ماضی قریب میں حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضرت تیغ علی شاہ سرکار کا نام سنا ہوگا، مظفر پور میں سرخائی شریف، بڑے پائے کے بزرگ تھے، وہ بھی اسی طرح سے علم لدنی سے سرشار تھے۔ حضرت تیغ علی شاہ سرکار، بہت سے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت شاجی شیر میاں پیلی بھیتی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہرکیف حضرت غوث پاک یہاں پر لکھ رہے تھے، آنکھ اٹھائی، نظر اٹھائی اور اپنے دو مریدین سے کہا، تفسون سے عبد الرحمن تفسونجی کے دو مریدین چلے ہیں اور ان کے یہ سوالات ہے اور یہ لباس پہنا ہوا ہے اور اس مقام پر وہ تمہیں ملیں گے، تم یہاں سے روانہ ہو، ان کے اس مقام پر پہنچو اور اسی مقام پر ان سے ان کے سوالات کے جوابات دو اور انہیں روانہ کرو۔ باہر غوث اعظم، ایک تو یہ کہ وہاں سے انہوں نے بھیجا، یہ جان رہے ہیں، کتنوں کو بھیجا یہ جان رہے ہیں، کیا لباس پہنا ہوگا، کیا لبولیا ہوگا یہ جانتے ہیں، اور پھر وہ کہاں پر پہنچیں گے اور تم سے ملاقات کہاں ہوگی یہ بھی جان رہے ہیں۔ ایک تو تھا ماضی اور ایک تھا مستقبل۔ ماضی کی خبر یہ دی کہ وہ نکل چکے، یہ لباس ہوگا، یہ حلیہ ہوگا۔ مستقبل کی خبر کی تمہیں یہیں ملیں گے، اس مقام پر ملیں گے۔ غوث پاک کی نگاہ کہاں نہیں پہنچتی تھی، ارے جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی وہاں غوث پاک دیکھ پاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے ان کو روانہ کیا، جہاں نشاندہی فرمائی تھی وہیں پر ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انہیں روکا، عبد الرحمن تفسونجی کے مریدین کو، کہا کہ آپ تفسون سے آ رہے ہیں، عبد الرحمن تفسونجی کے مریدین ہیں؟ کہا جی۔ کہا کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے۔ اب بتائیے حیرت کی انتہا کیسی رہی ہوگی۔ یہ وہ کوئی وہ دور نہیں تھا کہ فون کر دیا بول دیا کہ ہم آ رہے ہیں، یا یہ نہیں تھا کہ نکال دیے اور بھیج دیا، سمجھے؟ یہ میڈیا نہیں چلتا تھا۔ اولیاء کاملین کا یہ میڈیا پاورفل ہوتا ہے، یہ میڈیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس دنیا کو سجاؤ، سمجھے؟ اس کو پاورفل کرو تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لے کر گھوم رہے ہیں۔ یہ پاورفل ہونا چاہیے۔ یہ دل، یہ مومن کا دل، یہ اگر پاورفل ہو گیا نا تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ آنکھ بند کرتا ہے جو چاہے دیکھتا ہے۔ اور غوث پاک کو تو بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کھلی آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے جو کوئی بند کر کے بھی نہ دیکھ پائے۔ جس کی نظر لوح محفوظ پہ ٹکی ہو اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ خود فرماتے ہیں میرے سامنے تمہارے احوال ایسے ہیں جیسے کانچ کی بوتل میں رکھے ہوئے شراب، کانچ کی شیشی میں رکھی ہوئی شراب کہ جس کے آر بھی نظر آتا ہے اور پار بھی نظر آتا ہے۔ اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تمہارے گھروں میں تم کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو وہ بھی بتا دو۔
یہ غوث پاک کے علم کا اور نظر کا عالم ہے۔ وہاں پر ملاقات ہوئی غوث پاک کے دو مریدین کی، عبد الرحمن تفسونجی کے ان مریدین کے ساتھ، دو مریدوں کی اب ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات کے دوران انہوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا، کہا کہ سنیے شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے یہ سوالات تھے، ان سوالات کے یہ جوابات ہیں، جاؤ اور اپنے شیخ کو دے دو۔ وہاں سے ان کو روانہ کیا، مریدین غوث پاک کے وہ دونوں مرید یہاں سے روانہ ہوئے۔ جب وہ شیخ عبد الرحمن تفسونجی کی مرید خانقاہ میں پہنچے تو آپ نے پوچھا اتنے جلدی آ گئے؟ کہا حضور ایسا ایسا ماجرا پیش ہوا آیا۔ کہا اچھا، اور تعجب میں کہا کیا کہا؟ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ میں اولیاء کاملین کے محفلوں میں جاتا ہوں، جس راستے سے جاتا ہوں اس راستے سے جس محفل میں جاتا ہوں کبھی میں نے اس میں شیخ عبد القادر جیلانی نام کے کسی ولی کو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ سنیے، دیکھتے ہی کیسے عبد القادر جیلانی تم جس محفل میں، تم جس اولیاء کاملین کی محفل میں جاتے ہو، تم جس اللہ والوں کی محفل میں حاضر ہوتے ہو، وہاں دوسرا غیر ولی تو نہیں پہنچتا مگر دوسرا ولی تو پہنچتا ہے۔ وہ غیر ولی کے لیے ناممکن بات ہے، لیکن ولی کے لیے وہ ناممکن نہیں ہے، اس میں ہر دوسرا ولی ہوتا ہے، اس محفل میں ہوتا ہے۔ مگر عبد القادر جس محفل میں جاتا ہے اس محفل میں کوئی دوسرا ولی شریک نہیں ہوتا، وہ تنہا ہوتا ہے۔ اور تمہارا یہ سوال تھا، ہم نے اس راستے پر دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کبھی نہیں پایا۔ کہا تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے ہر دوسرا ولی گزرتا ہے۔ عبد القادر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے دوسرا کوئی نہیں گزرتا۔ عبد القادر جیلانی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے دوسرا کوئی نہیں گزرتا۔ اور تم جس اللہ کی محفل کی بات، ولیوں کے محفل کی بات کرتے ہو، تم دیکھتے کیسے؟ عبد القادر جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ارد گرد اتنے حجاب لگا دیتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھ نہیں پاتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ عبد القادر جیلانی تمہاری محفل میں کب آیا اور کب آ کر نکل گیا۔ اور پھر کہا کہ تمہارا یہ سوال تھا، یہ سوالات کے جواب دیے۔ اور پھر اب یہ تو سوالات تھے عبد الرحمن تفسونجی کے جس کے جوابات غوث پاک نے دیے تھے۔ اب دیکھیے غوث پاک کی کرامت، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تفسونجی سے کہہ دینا کہ کیا عبد القادر جیلانی کے احسان کو اتنے جلدی بھول گئے؟ کہا احسان؟ کہا بتاؤ، فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں پہاڑی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ولایت عطا کی تھی اور اس بات کا علم تمہارے علاوہ کسی اور کو ہے؟ کہا نہیں، کسی اور کو نہیں۔ یہ بات تو میں نے آج تک کسی پر ظاہر نہیں کی کہ فلاں وقت میں فلاں پہاڑی پر فلاں دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ ولایت عطا کی، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا کہ جس کے وسیلے سے تمہیں ولایت عطا ہوئی تھی وہ بھی عبد القادر جیلانی تھا۔ اور پھر کہا کہ جب تمہیں ولایت عطا ہوئی تھی تو تمہیں ایک کاسہ دیا گیا تھا جس کاسے پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، قل واللہ شریف۔ تو وہ کاسہ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ اور اس کا علم کسی اور کو ہے؟ کہا بے شک وہ کاسہ میرے پاس ہے اور اس کا علم کسی اور کو نہیں۔ اور تمہیں جب ولایت ملی تھی تو تمہارے سر پر امامہ باندھا گیا تھا۔ کہا اس کا علم کسی اور کو ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جس کے ہاتھ سے وہ کاسہ تمہیں ملا تھا وہ بھی عبد القادر جیلانی ہے، اور جس نے تمہارے سر پہ دستار باندھی تھی وہ بھی عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا عبد الوہاب جیلانی اور سیدنا عبد الرزاق جیلانی فرماتے ہیں کہ دودھ پی رہے تھے غوث پاک، ادھر سے بات چلی تھی، دودھ پی رہے تھے
اچانک نظروں سے غائب ہو گئے. غائب ہوئے، تھوڑی دیر بعد پھر ظاہر ہوئے اور چہرے پر بڑی خوشی کے آثار تھے. ہم نے عرض کی حضور یہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے. علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے، اور ہر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی مسافت، اس کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین و آسمان کے برابر. پہلے دروازے سے دوسرا دروازہ، ایسے 70 دروازے. اب دروازہ زمین پر، دوسرا آسمان پر. اب اس بیچ جو ہے وہ سب علم لدنی کے معاملہ. بتائیے ایسے 70 دروازے غوث پاک پہ کھلے. اسی لیے میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. یہ حضور غوث پاک کا مقام اور مرتبہ.